ہاں جی ناظرین، کل آپ نے رپورٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی کہ شوگر مافیا کون ہے اور آٹا مافیا کون ہے۔ یہ کیا خوب کسی نے کہا تھا کہ فوجی اور تاجر کو اگر حکومت دیں گے تو پھر وہ حکومت چل نہیں سکے گی، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ دونوں نے حکومتیں کی ہیں اور اس کے بعد جو رزلٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس میں ایک چیز جو ہے وہ دیکھنے والی ہے جو عام عوام کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر آٹے کی بات کریں تو اس میں آپ چیک کریں کہ سب سے زیادہ فلور ملز کس کی ہیں۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز آپ کو نظر آئیں گی۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا اومنی گروپ ہے، اور اومنی گروپ کا تعلق کس پولیٹیکل پارٹی سے ہے، اور چودھری برادران بھی اس میں شامل ہیں۔ پھر اگر جنگیر ترین کی بات کریں یا ان کے اتحادی جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور پھر شریف برادرانس کی مل جو ہیں، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، تحریک انصاف، یہ تمام پارٹیز جو ہیں، اور اگر کوئی اور ملز رکھتے ہیں بڑے بڑے تو وہ بھی کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ موجود ہیں۔ اب اگر یہ جو رزلٹ سامنے آیا ہے آپ اس میں دیکھیں تو میرے پاس جو ایک ریشو بتائی جا رہی ہے 52% جو اس وقت جو چینی کی پروڈکشن ہو رہی ہے وہ یہ 6 گروپ ہیں بڑے، جس میں سب سے نمبر 1 جو ہے وہ جے ڈی ڈبلیو ہے، جو کہ جہانگیر ترین کا گروپ ہے۔ وہ 20% پورے شوگر جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو پھر RYK ہے، رحیم یار خان جو گروپ ہے وہ 11% کر رہا ہے۔ پھر جو ہے وہ المعیز گروپ ہے وہ 7% کر رہا ہے۔ پھر جو دوسرے اومنی گروپ ہے، اس وقت اومنی گروپ کی ملز سب سے زیادہ ہے، 10 ملز ہیں، لیکن 2% اس میں وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے شریف فیملی کی جو 9 ملز ہیں، 5% وہ اس میں کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب تحریک انصاف کی حکومت ہوگی تو جہانگیر ترین اور ان کے تو اتحادی ہیں، ان کی ملز بے شک جہانگیر ترین کی جو ملز ہیں وہ 6 ہیں، اور رحیم یار خان گروپ کی جو ہے وہ 5 ہیں، اسی طرح المعیز کی 5 ہیں، لیکن ان کی کنٹریبیوشن اس وقت زیادہ ہے۔ اور ان کی ایک ایسوسیشن بھی ہے، پاکستان شوگر مل ایسوسیشن، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ خود کنٹرول کرتے ہیں۔ ایون اگر کوئی پالیسی بھی ہو، ایڈمنسٹریشن کو بھی ہو، اس کو بھی یہ اپنی مرضی سے کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب چینی بحران پھر آٹا بحران رہا ہے، اس وقت اسد عمر جو ہے وہ ان کو ہٹا دیا گیا، اور اس وقت IMF کا معاملہ بھی تھا۔ اب جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اسد عمر اور شاہ محمود قریشی جو ہے انہوں نے اس بات پہ زور بھی دیا تھا کہ یہ پبلک ہونی چاہیے اور پبلک تک پہنچنی چاہیے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں، یعنی کیوں ناکامی ہے۔ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے ایک بہادری کا مظاہرہ کیا ہے کہ اس نے یہ نہیں دیکھا، اس سے پہلے تاریخ میں اس طرح کی مثالیں نہیں ملتی، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی، پیپلز پارٹی کا بھی دور رہا ہے، مسلم لیگ نون کا بھی دور رہا ہے، شوگر ملز یا فلور ملز ساری، ایون میڈیسن جو ہے وہ ساری ان کی ہیں، فروٹس جو آتے ہیں، یہ سبزیاں آتی ہیں، وہ بھی بڑے بڑے جاگیرداروں کا کنٹرول اس پہ ہے، کبھی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ تو ایک تو یہ اچھی بات ہے کہ جو وعدہ عوام سے کیا گیا تھا وہ رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اب اگر اس کی کوئی سزا و جزا کا بھی تعین ہو جائے گا تو پھر تو عوام کو سامنے لایا جائے گا، اور پھر ایک ایگزامپل بنے گی، اور میرے خیال سے پھر نیکسٹ جو یہ مافیاز ہیں وہ ذرا سوچ سمجھ کے جو کام کریں گے۔ لیکن ایک چیز دیکھیں کہ آپ کی حکومتیں جو ہے وہ کون چلا رہے ہیں۔ آپ بڑے بڑے سینیٹرز دیکھیں گے اور وہ بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ میڈیسن کی بڑی بڑی فیکٹریز دیکھیں گی تو اس کے پیچھے کون ہے، سینیٹر بنتا کیوں ہے، سینیٹر بننے کے بعد وہ اپنے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کیسے کرتے ہیں، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ پھر چند بیگ جو ہے وہ آٹے کے ہیں یا گھی کے، وہ غریب لوگوں کو بنا کے تصویریں بنا کے وہ دکھاتے ہیں کہ ہم فلائی کام بھی کرتے ہیں۔ اس میں آپ کو میکسیمم سینیٹرز بھی نظر آئیں گے۔ حکومتیں جو ہے وہ بدلتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو اس میں بڑا مافیا ہے۔ ابھی آپ اگر چیئرمین سینٹ کی بات کریں ان کا کیا بزنس ہے، پھر ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی بات کریں ان کا کیا بزنس ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ آپ کے سامنے یہاں پر ورکر رہے، ورکر سے وہ بڑے بڑے بن گئے۔ حنیف عباسی کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، وہ کیسے جو ہے میڈیسن کمپنیز کے مالک بن گئے، 2-3 کمپنیز وہ بھی آن کرتے ہیں۔ تو یہ ایک صورتحال ہے کہ جب تک آپ کے ہاں تاجر برادری جو ہے وہ حکومت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، یا ان کے مفادات یہی ہوتے ہیں کہ ہم حکومت میں کس طریقے سے آئیں گے اور اپنی مرضی کے جو ہے وہ قانون سازی بھی اور اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں گے، تو پھر یہ چلتا رہے گا، پھر آپ کسی کو بھی ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ ابھی تک آپ صورتحال آپ دیکھیں تو تحریک انصاف جس کا مین سلوگن کیا تھا، تعلیم، جناب تعلیم کے بعد انہوں نے کہا جی ہم ہیلتھ پہ کام کریں گے،
محکمہ مال یعنی پٹواریوں پہ کیا کام ہوا، پولیس کو ٹھیک کریں گے. ابھی آپ کسی اور صوبے میں نہ جائیں کیونکہ پنجاب میں تو ان کی حکومت ہے. پنجاب میں پولیس کلچر کا کیا خاتمہ ہو پایا ہے، پٹواری کلچر کا کیا خاتمہ ہوا ہے. پھر اسی طرح آپ ہیلتھ کی بات کریں تو بڑی بڑی آپ کے سامنے ہیں سٹوریز. پھر ایجوکیشن کی بات کریں تو ادھر بھی ایک مافیا ہے بہت بڑا. تو یہ جب سسٹم ایسا ہوگا، اس سسٹم میں کسی کو بھی آپ بٹھا دیں گے تو وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا. اس کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ باندھ چکے گئے ہیں. ابھی عمران خان کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں. نہ وہ بلدیاتی سیٹ اپ نیا چینج کر سکتا ہے، نہ وہ پولیس کلچر کا خاتمہ کر پا رہا ہے، نہ ہی وہ ہیلتھ اور صحت کے میدان میں کچھ کام کر رہا ہے. جب آپ دیکھیں یہ ساری کیبنٹ ہے، اس کیبنٹ میں وہی پیپلز پارٹی کے، وہی مسلم لیگ نون کے، وہی جنرل مشرف کی کابینہ کے لوگ بیٹھے ہیں، اور وہ سارے کوئی کسی کے فلور ملز ہیں، کسی کی شوگر ملز ہیں، اور کوئی میڈیسن کا کاروبار کرتا ہے، کوئی بہت بڑا جاگیردار ہے جو سبزی اور فروٹ کا کنٹرول کرتا ہے. اور یہی چیزیں ہوتی ہیں. عوام کی بنیادی ضروریات بھی یہی ہوتی ہیں. جب بنیادی عوام کی ضروریات کو جو ہے وہ مجبوری بنا دیا جائے، اور پھر آپ اس میں آپ دیکھیں اس سے بڑی اور کیا مل سکتی ہے آپ کو، سازش کیا ہو سکتی ہے ملک کے خلاف، کہ ایک طرف ملک سے آپ اسٹیٹ سے آپ سبسڈی لے رہے ہیں، اور سبسڈی کا مطلب ہے سستی چینی آپ نے عوام کو دینی ہے. اور زرعی ملک ہے یہ. زرعی ملک میں آٹے اور چینی پہ آپ اگر سبسڈی دے رہے ہیں تو آپ باقی چیزیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں آپ عوام کو کیا دے سکتے ہیں. تو ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے، اس کو اب دیکھنا ہوگا. اور سبسڈی لے کر چینی ایکسپورٹ کیسے ہوتی رہی، یعنی ایک عوام کے نام پر سبسڈی لینا، اس کے بعد ملک سے باہر بھیج دینا چینی. اس سے بڑا یعنی غدار کون ہو سکتا ہے. آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ عوام کی جو ایک طرف ہم بڑے بار کہہ رہے ہیں جی 50% سے زیادہ عوام جو ہے وہ جناب غربت کی لکیر سے کم زندگی بسر کر رہی ہے، اور دوسری طرف یہ سچویشن ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. میں آپ کو صرف یہ چند بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ مجبور کر دیا گیا ہے اب، اور 2 سال ہو گئے ہیں، کسی قسم کی کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے عوام کو. تو ذرا آپ دیکھتے ہیں کہ عوام سراپا احتجاج ہے. جو لوگ ووٹس دیے تھے جن لوگوں نے، وہ شاید یہی سمجھ کے کہ یہ ایک اس مافیا کے خلاف جو ہے جناب باقاعدہ طور پر کوئی جہاد کیا جائے گا، عوام کو کوئی ریلیف ملے گا. لیکن آج آپ دیکھیں ایک طرف آپ کو سریا مافیا نظر آئے گا، سیمنٹ مافیا نظر آئے گا، دوسری طرف پراپرٹی مافیا نظر آئے گا. ہاؤسنگ سوسائٹیز کس کی ہیں وہ بھی ذرا آپ دیکھ لیں. وہ بھی انہی 4 بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے گروپس ہیں جن کے پاس ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، اور کوئی کنٹرول نہیں ہے. یعنی اسٹیٹ کا عوام کی بنیادی انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. آپ کسی بھی شہر پہ چلے جائیں، کوئی آپ کا ریٹ نہیں ہے. پلاٹ اپنی مرضی کا بیچا جاتا ہے. سریا اور سیمنٹ کا ریٹ مافیا نکالتا ہے. شوگر کا یا آٹے کا جو ریٹ ہے وہ ان کی اپنی ایسوسیشن نکالتی ہیں. تو جو آپ کی اسٹیٹ کی افیئرز ہے، اسٹیٹ کا جو کنٹرول ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. ایک ڈی سی کی کیا پاور ہے کہ وہ ایک ڈسٹرکٹ کے بڑے بڑے جاگیرداروں کو وہ اٹھا کے پوچھے کہ بھئی آپ کیا کریں. ریٹ لسٹ بنائی جاتی ہے وہ صرف سب اچھا کی رپورٹ کے لیے. وہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی تھی، نون لیگ کے بھی دور تھی، اب بھی وہی ہے. اور اب زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی اس پہ خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں نظر وہی آ رہی ہیں کہ جب عوام کے حقوق پر ڈاکہ مارنے والے خود بیٹھے ہوں گے، اسمبلیوں میں بیٹھے ہوں گے، کیبنٹ میں بیٹھے ہوں گے، تو پھر عمران خان کیا یہاں کوئی بھی اور بٹھا دیں، اس ملک کا یہ سسٹم جو ہے وہ جب تک چینج نہیں ہوگا، جب تک کوئی ڈیلیور نہیں کر پائے گا. اب یہی ہونا چاہیے کہ اس سسٹم کو چینج کرنا چاہیے. جب پرسنالٹی پولیٹکس نکل کے آپ تھوڑا نکلیں گے، آپ اداروں کو مضبوط کریں گے تو پھر جا کر ہوگا. اور اگر یہ ایک دفعہ مافیاز ایک بڑی جرأت مند جو ہے وہ ایکٹ ہوا ہے کہ پرائم منسٹر نے وہ پبلک کر دی ہے، اب اگر سزا بھی کر دی جائے، سزا بھی سامنے آ جائے، تو پھر اس کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے یہ ہو سکے. لیکن جب تک سسٹم مضبوط نہیں ہوگا، جب تک قانون انصاف جو ہے یا سزا و جزا کا واضح نہیں ہوگا، اس وقت تک عوام کو جو ہے وہ ریلیف نہیں مل سکتا. تو یہ جو میں نے بات کی تھی کہ جب تک اگر فوجی یا تاجر برادری جو ہے وہ اگر حکومت کرتی رہے گی تو عوام کو ریلیف نہیں ملے گا. حکومت کے افیئرس کو چلانا اور طرح کا کام ہے. اس میں اگر بزنس کمیونٹی انوالو ہوگی تو وہ پھر بزنس ہی کرے گی. وہ پھر 22 کروڑ کی عوام کو وہ اسی طرح سے گنتی ہے کہ جناب اس کا 22 کروڑ عوام کے لیے آٹا یا چینی کا ریٹ کو کس طریقے سے مناپولیٹ کرے گا. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی کس طریقے سے شوگر مافیا نے سبسڈی بھی لی اور وہ فیکٹس اینڈ فگر کو چھپانے کی کوشش کی، اور اپراکسیمیٹلی اربوں روپے کا نقصان جو ہے وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ گورنمنٹ کو اور غریب عوام کو ہوا، جس کے نام پر سبسڈی آٹے اور چینی پہ دی جاتی ہے. پہلی بات ہے زرعی ملک ہے، آپ اس پہ
آپ کے پاس ایسی وافر مقدار میں ہونا چاہیے آٹا اور چینی. اور پھر ایکسپورٹ کیسے ہو رہا ہے؟ ابھی بھی کئی چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ ایلیگلی ایکسپورٹ ہوتی ہیں، اور جب پتہ چلتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ انتظامیہ حرکت میں آتی ہے. تو جب یہ لوگ خود حکومتوں میں ہیں، سینیٹرز ہیں، ان کے اپنے تحفظات ہیں، اور اپنے مفادات کے لیے وہ کروڑوں روپے دے کے سینٹ میں پہنچتے ہیں، تو اس پورا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. جب تک سسٹم مضبوط نہیں ہوگا، سسٹم چینج نہیں ہوگا، جب تک یہ معاملہ جو ہے وہ عوام کو کم از کم ریلیف نظر نہیں آ رہا. اور ابھی تک آپ دیکھ سکتے ہیں جو محکمہ پولیس ہے، محکمہ مال ہے، پھر آپ ایجوکیشن ہیلتھ پہ جو کچھ کام ہوا ہے آپ کے سامنے ہے. جو 2019 سے، یعنی پہلے اگر آپ 2019 سے جون تک بات کریں تو چینی جو ہے وہ 18 روپے مہنگی ہوئی ہے، اس میں کوئی ٹیکس بھی نہیں لگایا گیا. اور یہی مافیا جو ہے وہ اس وقت نئی حکومت کے آنے کے فوراً بعد وہ ہوا، اور عوام کو یہی بتایا جا رہا جی کہ مہنگائی ہو رہی ہے، قرضے ملک سے اتارے جائیں گے، اور آپ جناب پھر ملک پہ قرضہ نہیں ہوگا تو عوام کو ریلیف ملے گا. اور یہ لوگ اگر جب تک بیٹھے ہوں گے، جب تک عوام کو ریلیف نہیں مل سکتا، جب تک یہ کروڑوں کی سبسڈی وہ لیتے رہیں گے، بڑی بڑی جو ہے پی ایس ایل کے نام پہ وہ خریدتے رہیں گے، اور پھر یعنی ایک اور طرح کی دنیا جو ہے وہ دکھائی جاتی رہے گی.